ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں تاکہ اہل بیت کا پیغام زیادہ سے زیادہ جوانوں تک العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جازی کل صانع ورایش کل قانع وراحم کل ضارع ومنزل المنافع والكتاب الجامع بالنور الساطع وهو للدعوات سامع وللكربات دافع وللدرجات رافع وللجبابرة قامع فلا إله غيره ولا شيء يعدله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللطيف الخبير وهو على كل شيء قدير والصلاة والسلام والتحية والإكرام على السيد الأنام الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد اللهم صل على وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صلوات برادران عزیز، آخرکار ہماری مدحتوں کا سفر اس شب تک آ ہی گیا کہ جس شب کا صرف ہمیں نہیں رسول کو بھی انتظار تھا اور خدا کو بھی انتظار تھا۔ شب عید، شب عید اکبر، شب عید غدیر، ایک مبارک شب، ایک مسعود شب، ایک نیک شب، جسے روایتوں میں عہد و معہود کی رات کہا گیا، یعنی ایک ایسی رات کہ جو ایگریمنٹ کی رات ہے، ایک ایسی رات جو معاہدے کی رات ہے۔ مفاتیح الجنان میں شیخ عباس قمی نے اس روایت کا ذکر کیا ہے کہ اس شب کو شب عہد بھی کہتے ہیں۔ کل کے دن ایک عقد بھی مستحب ہے۔ یوں تو قرآن مجید نے تمام مومنین کو اپنا ایک دوسرے کا بھائی قرار دے دیا ہے، لیکن اس کے باوجود روایتوں میں آیا ہے کہ کل کے دن اگر کسی برادر مومن کے ساتھ تمہارا بہت گہرا رشتہ ہے تو اس کے ساتھ برادری کا عقد پڑھ لو، جسے عقد اخوت کہا جاتا ہے۔ یہ عقد اخوت یوں ہی نہیں ہے، عقد جب پڑھا جاتا ہے تو اس عقد میں ایکچول میں ایگریمنٹ ہوتا ہے۔ یہ سب الفاظ جو ہیں ان کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے۔ یہ عہد، یہ عقد، جب آپ کسی کے ساتھ عقد کرتے ہیں تو کچھ آپ کی گردن پر اس کے لیے حق ہوتا ہے
کچھ اس کی گردن پر آپ کے لیے حق ہوتا ہے۔ روایتوں میں یہاں تک آیا ہے کہ دو لوگ جو آپس میں عقد کرتے ہیں، دو شیعہ امیر المؤمنین جو آپس میں عقد کرتے ہیں، وہ دونوں جب میدان محشر میں جائیں گے تو اگر کسی کو وہاں پر سفارش کی ضرورت پڑی، ایک عمل کے لحاظ سے ذرا کمزور پڑ گیا، تو اگر سفارش کی ضرورت پڑی تو جنہوں نے یہاں عقد کیا تھا ان کی سفارش بھی وہاں کام آئے گی۔ یعنی علی کی محبت میں یہاں کی گئی دوستی آخرت میں بھی کام آتی ہے۔ چنانچہ ہمارے جتنے بھی رشتے ہیں، ہماری جتنی بھی دوستی ہے، ہماری ساری محبتیں ذاتیات کے لیے نہیں ہوتی ہیں، بلکہ ان ساری محبتوں میں جو ڈور ہمیں ایک دوسرے سے جوڑتی ہے وہ ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ڈور ہے۔ چنانچہ آج کی اس شب کے لیے اپنے بیان کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ آپ کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں۔ روایتوں میں آج کی شب کو عہد و معاہدے کی شب قرار دیا گیا ہے۔ آپ سب کے سب خدا کا شکر پہلے تو اس بات کے لیے ادا کریں، میں آپ سب کی جانب سے خداوند عالم کی بارگاہ میں شکر ادا کرتا ہوں یہ کہتے ہوئے کہ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب۔ آپ سب کی جانب سے میں نے یہ شکر ادا کیا ہے کہ خدایا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ دیکھیے یہ الحمدللہ ایکچول میں شکر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آپ فرماتے ہیں وَتَمَامُ الشُّكْرِ قَوْلُ الرَّجُلِ الحمدللہ رب العالمین۔ اگر کوئی شخص الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو یہ تمام شکر ہے، یعنی کمپلیٹ شکریہ ہے خداوند عالم کی بارگاہ میں۔ صرف یہ کہہ دینا الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں، ساری ستائش، ساری حمد و ثنا صرف خدا کے لیے، تو ہم اس کی بارگاہ میں اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہم سب کو ولایت امیر المومنین سے جوڑے رکھا ہے۔ یقین جانیے یہ سب چیزیں اتفاق سے نہیں ملتی، علی کی محبت اتفاق سے نہیں ملتی، علی کی ولایت اتفاق سے نہیں ملتی۔ جس طریقے سے، اب میں بالکل آغاز میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں اور اس جملے کو محسوس کیجئے گا کہ جس طریقے سے اپنی ولایت خاصہ کے لیے خدا نے علی کو چنا ہے، اسی طریقے سے خدا نے آپ کو بھی علی کی ولایت کو قبول کرنے کے لیے چنا ہے۔ جب تک خدا کسی کو قبول نہیں کرے گا وہ علی کی ولایت کو قبول نہیں کر سکتا ہے۔ خدا نے ہمیں چنا ہے کہ ہم موالیان حیدر کرار قرار پائیں، ورنہ ہمارا عمل بظاہر ایسا نہیں ہے کہ ہم علی سے منسوب ہو جائیں، ہمارا عمل ایسا نہیں۔ یہ الحمدللہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں موالیان امیر المؤمنین میں قرار دیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم شکر ادا کرتے ہیں اس کی بارگاہ میں، اور اس کے بعد اس نعمت کی عوض جو خداوند عالم نے ہمیں دی ہے، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اس نعمت کے عوض کسی بھی نعمت کا ایک شکرانہ ہوتا ہے۔ کل یہ گفتگو جتنی مسلسل چل رہی ہے وہ سب آپ کے ذہنوں میں رہے، کسی بھی نعمت کا ایک شکرانہ ہوتا ہے۔ یہ جو نعمت خداوند عالم نے ہمیں دی ہے، اس کے شکرانے کے طور پر آج کی رات ایک ایگریمنٹ خدا کے ساتھ ضرور کریں۔ یہ بالکل آغاز میں ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں، آج کی رات جب آپ گھر جائیں، اطمینان سے بیٹھ جائیں،
تو تنہائی میں بیٹھیں، خدا سے باتیں کریں، اپنے وجود کو دیکھیں کہ کون سی ایسی ایک نعمت خدا نے دے رکھی ہے ولایت علی ابن ابی طالب کی. بہت توجہ رکھیے گا، میری طرف متوجہ رہیے. ایک نعمت ولایت کی خدا نے آپ کو دے رکھی ہے. شب عہد ہے، شب معاہدہ ہے، شب ایگریمنٹ ہے، شب قرارداد ہے. یہ قرارداد کسی اور سے نہیں کرنی ہے، یہ معاہدہ، یہ ایگریمنٹ آپ دنیا بھر کے بزنس کے ایگریمنٹ کرتے ہیں. ایک ایگریمنٹ آج کیجئے، آج کی شب اپنے خدا کے ساتھ. ایگریمنٹ کیا کرنا ہے یہ میں نہیں بتاؤں گا، آپ اپنے ذہن کے اعتبار سے ایگریمنٹ کریں گے. بہرحال تو نے علی کی ولایت کی عظیم نعمت سے ہمیں نوازا ہے، اس کا جواب نہ ملے، اس معاہدے کا جواب نہ ملے تو آپ مجھ سے سوال ضرور کیجئے گا، لیکن ایک ایگریمنٹ کیجئے کہ پالنے والے مثلا ایگریمنٹ کیا کرنا ہے. میں اپنے وجود کو دیکھوں گا، نامدار عباس اپنے وجود کو دیکھیں گے کہ کون سی ایسی شے ہے میرے وجود میں، کون سے ایسا عیب ہے میرے وجود میں، کون سی ایسی خامی ہے میرے وجود میں کہ جس خامی کے ساتھ میں علی کے سامنے نہیں کھڑا ہو سکتا ہوں. توجہ رکھیے گا، میں اپنے اوپر غور کروں، میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ بہت پاکیزہ لوگ ہیں. میرے اندر کون سی ایسی خامی ہے جس خامی کے ساتھ میں علی کے سامنے نہیں کھڑا ہو سکتا ہوں، اسے مجھے خود تلاش کرنا ہے، اسے مجھے اپنے اندر خود تلاش کرنا ہے. یہ بات میں عرض کروں گا کہ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں. یہ شب طہارت بھی ہے. کاش میرا جملہ پہنچ جائے. میں ہر لفظ کا ذمہ دار ہوں، میرے ہر لفظ کے پیچھے حدیث ہے. یہ شب پاکیزگی بھی ہے. آپ شب عید غدیر میں نہیں ہیں. ابھی خم کے معنی بتائے ہمارے بزرگ نے. پتہ نہیں کیوں رسول اسلام نے خم کا ہی انتخاب کیا. یہ خم نہیں ہے بلکہ علی کی ولایت کا پاکیزہ ایک دریا ہے. اگر تمہارے پاس یہ نعمت موجود ہے تو تم اس دریا میں غوطہ زن ہو جاؤ اور غوطہ زن ہو کے اپنے آپ کو پاکیزہ باہر کرو. کیونکہ علی کی ولایت بغیر پاکیزگی کے نہیں مل سکتی ہے، علی کی ولایت بغیر طہارت کے نہیں مل سکتی ہے. اور طہارت صرف ظاہری طہارت تھوڑی ہے. بہت غور کیجئے گا، میں بہت ہی عظیم جملہ آپ کے سامنے کہنا چاہ رہا ہوں. آپ آج کل بارش ہو رہی ہے نا راجولہ میں، دہلی میں بھی خوب ہو رہی. آپ گھر سے چلے مسجد کے لیے، نماز پڑھنے آئے، راستے میں دیکھا آپ نے کوئی نجاست آپ کے پیجامے میں لگ گئی. آپ نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ بولو مجھے ہاں یا نہیں میں جواب دو. پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھ سکتے؟ نہیں پڑھ سکتے. کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ نجاست لگ گئی. معبود نجاست کپڑے میں تو پاک ہوں. نہیں، بدل کر آؤ، خدا کے سامنے کھڑے ہونا ہے. نجاست میں ہم تم سے بات نہیں کریں گے، ناپاکی کی حالت میں ہم تم سے گفتگو. نہ صرف یہ کہ یہ نجاست لگی ہوئی ہے، بغیر وضو کے نماز پڑھنا چاہو، قبول ہوگی یا ریجیکٹ ہو جائے گی؟ ریجیکٹ ہو جائے گی. نہیں، خدا قبول نہیں کرے گا. نہیں، پاکیزہ وضو کرو طہارت کے ساتھ. اللہ اکبر. دین کا ایک جز ہے نماز. جب ایک جز کو خدا نجاست کے ساتھ قبول نہیں کرتا تو جہاں دین مکمل ہوا ہو، جہاں دین کامل ہوا ہو، یہ کہہ دیا جائے کہ جہاں پورا کا پورا دین ہو، وہاں کسی طرح کی کثافت اور نجاست کے بغیر خدا کیسے قبول کر سکتا ہے؟ جب جز کے لیے پاکیزگی شرط ہے تو کل کے لیے تو بدرجہ اولا طہارت شرط ہے. یہاں کپڑا پاک ہونا چاہیے، جسم پاک ہونا چاہیے. علی کی محبت کے لیے روح پاکیزہ ہونی چاہیے، زبان پاکیزہ ہونی چاہیے، سماعت پاکیزہ ہونی چاہیے، بصارت پاکیزہ ہونی چاہیے.
جتنی پاکیزگیاں اپنے اندر لاتے جاؤ گے اتنا زیادہ ولایت علی کے حقدار ہوتے چلے جاؤ گے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. آج کم سے کم اپنی صلوات سے بتا دیجئے کہ واقعی عید غدیر ہے. علی کے جشن میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, علی کے جشن میں. علی کے شیعوں کی طرح رویہ اختیار کیجئے, علی کے شیعوں کی طرح ریئیکشن دکھائیے, علی کے چاہنے والوں کی طرح. ٹھیک ہے؟ ہاں, وہ سستی نہیں ہونی چاہیے. سستی آج کم سے کم علی کے چاہنے والوں میں نہیں ہونی چاہیے. صلوات اور پڑھیں محمد و آل محمد. میرے وجود میں یا علی, میرے وجود میں کثافتیں ہیں, میرے وجود میں خرابیاں ہیں, میرے وجود میں عیوب ہیں. خدا سے ایگریمنٹ کرتے ہیں پالنے والے, اگر میرے اندر مثلا بہت سارے عیوب ہوتے ہیں. کسی کے اندر گالی دینے کی عادت ہوتی ہے, بات بات میں گالی دیتا. کسی کے اندر جھوٹ بولنے کی عادت ہوتی ہے, کسی کے اندر غیبت کرنے کی عادت ہوتی ہے, کسی کے اندر حسد کی بیماری ہوتی ہے. مجھے نہیں معلوم, لیکن مجھے یہ معلوم, دیکھیے اسلام میں حکم بھی نہیں ہے کہ آپ کسی اور کی بیماری کو دیکھیں. اسلام میں حکم یہ ہے کہ اپنی بیماری دیکھو. تمہارے اندر کیا بیماری ہے, تمہارے اندر کیا عیوب ہیں, تمہارے اندر کیا نقائص ہیں, تم اپنے اندر کی خامی کو دیکھو. جو خامی سب سے زیادہ تمہارے اندر پائی جاتی ہے, خدا سے ایگریمنٹ کرو, معبود تیرے لیے آج شب عید غدیر میں اپنی اس خامی سے توبہ کرتا ہوں. بدلے میں آپ کو کیا مانگنا ہے وہ آپ کی ذمہ داری. ہر آدمی اپنے اپنے اسٹیٹس کے اعتبار سے مانگتا ہے, جس کو جو چاہیے ہوتا ہے. لیکن جب بھی کچھ مانگو تو ایگریمنٹ کے ساتھ مانگو, بنا ایگریمنٹ کے نہیں مانگا جاتا. پالنے والے, میں یہ کام تیرے لیے چھوڑ رہا ہوں, میں اس کام سے تیرے قرب کے لیے توبہ کر رہا ہوں. آج شب عہد ہے, میں یہ ایگریمنٹ تیرے ساتھ کر رہا ہوں, میں تیرے لیے یہ کام چھوڑ رہا ہوں. ہمارے بزرگوں نے اس طرح کے ایگریمنٹ کیے. شیخ رجب علی خیاط کا نام سنا ہوگا آپ نے, بڑی شخصیت تھی, عارف تھے. جب ایک گناہ کے مرحلے میں وہ گرفتار ہوئے تو انہوں نے فوراً وہیں پر خدا سے ایگریمنٹ کیا, معبود تیرے لیے چھوڑ رہا ہوں, بدلے میں تو خود میری تربیت کر. ایگریمنٹ یہ کیا, تیرے لیے گناہ چھوڑ رہا ہوں, تو میری تربیت کر. تربیت خدا نے کیسی کر دی کہ الف بے پڑھا ہوا وہ شخص نہیں تھا, لیکن جہاں کہیں کوئی قرآن غلط پڑھتا تھا تو وہیں سے ٹوک دیتا تھا, غلط پڑھ رہے ہو. کیسی خدا نے تربیت کر دی. بنا مکتب گئے قرآن کا حافظ بنا دیا, قرآن کا عالم بنا دیا. خدا کے لیے ایک کام چھوڑا. اور آج کی شب وہ شب ہے کہ انسان لے سکتا ہے خدا سے. آپ کو کیا لینا ہے یہ آپ کے اوپر ہے. آپ کو کون سی ایسی شے ہے کہ جس کو لے کر خدا کے ساتھ ایگریمنٹ کرنا ہے. انشاءاللہ خداوند عالم ہم سب کی دلی مرادیں پوری کرے. مل جل کر ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. دیکھیے صبح تو میں چلا جاؤں گا, آج ہے عید کی شب, اور میں کاپی بھی لے کر آیا ہوں. کل بھی لے کر آیا تھا, کل اٹھایا بھی نہیں میں نے. لیکن آج اگر آپ کی طرف سے ذرا سا بھی میں نے سستی دیکھی تو میں کاپی بھی اٹھا لوں گا. 1.5 2 2.5 3 گھنٹے پڑھوں گا, بتا رہا ہوں. میں کبھی کبھی ایسی ہی سزا دیتا ہوں, ٹھیک ہے, لیکن یہ انشاءاللہ سزا نہیں ہوگی. علی کا ذکر ہے, علی کا ذکر سننا بھی عبادت ہے, کرنا بھی عبادت ہے. یہ وہ عبادت ہے کہ جس کا مزہ ہر ایک کو ملتا بھی نہیں ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. کل کی تقریر آپ کے ذہن میں ہے, میں وہیں سے بات شروع کر رہا ہوں. یہ ایک چھوٹا سا مقدمہ تھا, حالانکہ اس مقدمے میں 15 منٹ نکل گئے, جسے مجھے عرض کرنا تھا. حکم کیا ہے, یا ایھا الرسول بلغ.
لفظ پر توجہ فرمائیے گا. میں نے کہا غدیر بہت ہی ہنگامے کے ساتھ برپا کی گئی ہے, کل کی گفتگو سے کنیکٹ ہو جائیں. غدیر شور شرابے کے ساتھ منائی جاتی ہے, یہ سنت رسول ہے, خاموشی کے ساتھ نہیں. پتہ چلنا چاہیے کہ غدیر ہے, پڑوسی کو بھی پتہ چلنا چاہیے کہ غدیر ہے, صرف اپنوں کو پتہ نہیں چلے, جو اپنے نہیں ہیں ان کو بھی پتہ چلے. بھئی اپنے خوش ہوں گے نا, دوسرا خوش نہیں بھی ہوگا تو اس کا نفاق تو سامنے آ جائے گا, جیسے حارث کا سامنے آ گیا. نفاق تو کم سے کم سامنے آ جائے گا نا, پتہ سب کو چلنا چاہیے. نہ صرف یہ کہ یہ سنت رسول ہے, بلکہ خدا نے اس کا حکم دیا ہے. اب آپ کہیں گے دیکھیں کل کی اتنی لمبی چوڑی تقریر اور ثبوت آج اس کا فراہم کر رہا ہوں میں. ہنگامے کا حکم خدا نے دیا ہے اور قرآن میں دیا ہے. بہت توجہ چاہتا ہوں. حکم کیا تھا؟ یا ایھا الرسول بلغ. بلغ, ابلاغ, تبلیغ, ایک ہی, یہ سب ایک ہی روٹ ورڈ سے آتے ہیں. اس کے معنی کسی کو بتانے کی ضرورت ہے؟ بلاغ قرآن میں آیا ہے, وما علینا الا البلاغ. اس کا مطلب ہی ہوتا ہے پہنچانا, ہے نا. ہمارے یہاں ایک جماعت گھومتی رہتی ہے, اس کا نام ہے تبلیغی, ہاں بولو نا, جماعت تبلیغی. ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ پہنچانا. یہ گھر گھر پہنچتے بھی ہیں اور پہنچاتے بھی ہیں, ٹھیک ہے نا. ہونا کہاں چاہیے تھا, ہے کہاں. تبلیغی جماعت کہاں ہونی چاہیے تھی اور کہاں ہے. یا ایھا الرسول, رسول کو حکم ہے پہنچاؤ. اچھا, اس کے بعد خدا وند عالم نے گریز کیا. ایک ایک لفظ پر توجہ دیجیے گا, میں اتنا زیادہ توجہ بار بار بولتا نہیں ہوں, لیکن یہاں بہت اہم گفتگو ہے. اس کے بعد فوراً جو قدرت نے گریز کیا ہے, وَإِن لَمْ تَفْعَلْ. یہ کیا مطلب؟ میں آپ سے کہوں نماز پڑھیے, اگر آپ نے نماز نہیں پڑھی, یہی تو کہوں گا نا, یہی تو کہوں گا نا. خدا نے یہ نہیں کہا ہے, خدا نے یہ نہیں کہا ہے. خدا نے کہا بلغ, پہنچاؤ. اس کے بعد تو یہ کہنا چاہیے نا وَإِن لَمْ تُبَلِّغْ, اگر نہیں پہنچایا, یہ کہنا چاہیے تھا نا, لیکن یہ نہیں کہا. خدا نے کیا کہا؟ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ, پہلے کہا بلغ, یا ایھا الرسول بلغ, وَإِن لَمْ تَفْعَلْ. عجیب بات ہے, پالنے والے پہلے کہہ رہا پہنچاؤ, تو پھر بعد میں یہ کہو نا کہ اگر نہیں پہنچایا, یہ نہیں کہا کہ نہیں پہنچایا. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ, تفعل کہتے ہیں کسی کام کو منعقد کرنا, کسی فعل کو انجام دینا. پہنچایا, فون سے بھی کچھ بات جا سکتی ہے, میسج کے ذریعے سے بھی پہنچائی جا سکتی ہے. میں اپنے کمرے میں بیٹھا رہوں, یہ مائک میرے پاس رہے, آپ لوگ یہاں بیٹھے رہے, میں وہاں سے بھی بات پہنچا سکتا ہوں. رسول سے خدا نے یہ نہیں کہا کہ پہنچاؤ, بلکہ کہا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ, پہنچانے کے لیے اہتمام کرو. وہی ہنگامہ, وہی شور شرابہ. یہ الفاظ بہت اہم رول ادا کرتے ہیں, بہت اہم رول ادا کرتے ہیں. قرآن مجید کے الفاظ پر غور کیجئے. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ, اگر تم نے یہ سارا کام نہیں کیا, تو نے تو صرف پہنچانے کے لیے کہا ہے, تو پھر تفعل کیوں کہہ رہا ہے؟ اس کا مطلب صرف پہنچانا نہیں ہے, بلکہ ایک جشن منانا ہے. اور وہ جشن ایسے منانا ہے کہ تمہیں ممبر بھی بنانا ہے, تمہیں لوگوں کا انتظار بھی کرنا ہے, تمہیں آگے بڑھنے والوں کو پیچھے بھی بلانا ہے, تمہیں خطبہ بھی دینا ہے, تمہیں ولایت بھی پہنچانی ہے, ولایت پہنچانے کے بعد سب سے اقرار بھی لینا ہے, سب سے بیعت بھی کرانی ہے. تفعل کا مطلب یہ ہوتا ہے. صرف پہنچا کے چلے مت جانا کہ ہاں ہم نے تو بتا دیا کہ علی سب کے مولانا, بتا دیا تو اب آؤ علی کے ہاتھ پہ بیعت کرو. تفعل کا مطلب یہ ہوتا ہے, یعنی اہتمام کے ساتھ علی کی ولایت کو پہنچانا.
یہ الفاظ ہیں جو قرآن مجید نے استعمال کیے ہیں. کبھی غور کیا ہے جو اذان ہوتی ہے تو پہلے 4 مرتبہ اللہ اکبر ہوتا ہے اور پھر آخر میں آتے آتے 2 مرتبہ کیوں؟ شروع میں تو آپ کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، آخر میں آ کے کہتے ہیں صرف لا الہ الا اللہ. وہ اشہدو کہاں چلا گیا؟ اشہدو کا مطلب ہوتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی خدا نہیں ہے سوائے اللہ کے، لیکن آخر میں آپ نے کہا وہ گواہی دیتا ہوں ہٹا دیجئے. رول ہوتا ہے الفاظ کا. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ مولا یہ شروع میں 4 مرتبہ اللہ اکبر کیوں ہے؟ کہا کہ بالکل چونکہ آغاز ہی ہوتا ہے نا اذان کا، تو کوئی نیند میں ہو کوئی کہیں ہو تو ذرا اسے ہوش تو آئے کہ کیا ہو رہا ہے، تو 4 مرتبہ پہلے اللہ اکبر کو بتایا جاتا ہے. اس کے بعد پھر اشہدوں کے ساتھ گواہی دی جاتی ہے، اور آخر میں آتے ہیں تو کچھ نہیں، اشہدوں بھی چھوڑ دیا اور لا الہ الا اللہ. اذان کی یہ سنت تمہارے یہاں عزاداری میں بھی ہے. اللہ اکبر، دیکھیے کیا بات ذہن میں آتی ہے. یہ ممبر کا کمال ہوتا ہے. یہی سنت تمہارے یہاں عزاداری میں بھی جب ماتم کرتے ہو تو پہلے تو کہتے ہو یا حسین یا حسین یا حسین، یا ہمارے طرف ہوتا ہے حسین امام حسین، ہے نا، پہلے ذرا سا تفصیلی ہوتا ہے. لیکن جب آخر میں خوب تیز ماتم کرنے لگتے بس حسین حسین حسین، اب سارا یا بھی چلا گیا امام بھی چلا گیا، سب ختم ہو گیا. کیوں؟ پہلے زیادہ توجہ دلانی ہوتی ہے، جب ڈوب جاتے ہیں تو صرف ایک ہی لفظ کافی ہو جاتا ہے. یہ الفاظ ہیں. آپ دعائے عہد روزانہ صبح پڑھتے ہیں، اس میں پڑھتے ہیں عہدم و عقدم و بیعتن، پڑھا ہے نا. عہد کا بھی لفظ ہے، بیعت کا بھی لفظ ہے، اور عقد کا بھی لفظ ہے. تینوں کے معنی الگ الگ ہیں. امام زمانہ سے صرف عہد نہیں ہے تمہارا، امام زمانہ سے بیعت بھی ہے تمہاری. امام زمانہ سے صرف عہد اور بیعت نہیں ہے تمہارا، بلکہ امام زمانہ سے عقد بھی ہے تمہارا. یہ ساری چیزیں، یہ سارے الفاظ الگ ہیں، سب کا اپنا اپنا رول ہے. چنانچہ خداوند عالم نے رسول اسلام کو حکم دیا کہ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، کسی کے کان میں جا کے مت کہنا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. نہیں، تفعل کا مطلب ہی ہوتا ہے جشن مناؤ. ایک کام کرنا ہے تم کو، علی کی ولایت کو پہنچانے کے لیے کام کرنا ہے، اہتمام کرنا ہے. چنانچہ اس پورے تزک و احتشام کے ساتھ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہنچایا ہے. شب کتنی عظیم شب ہے. دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا، جب بچے باپ کے پیچھے پڑتے ہیں نا، تو کوئی چیز اگر کسی کو دینی ہوتی ہے بیٹے کو، تو باپ ہمیشہ ایک آسرا دلا کے رکھتا ہے، یہ کام کر لو دیتے ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ دیکھو اب اچھا ذرا سا تم پہلے 10ویں میں پاس ہو جاؤ پھر دیں گے. اب وہ 10ویں میں جب وہ گیا تو بیچارہ وہ کوارٹرلی اس کا ایگزام ہوا تو کہاں ابھی دیں گے، تم پہلے پاس ہو جاؤ. پھر وہ ہاف ایئرلی میں آ گیا، کہاں دیں گے. جب تک فائنل نہیں ہوتا نا تب تک دیتا نہیں ہے. قرآن مجید میں پوری طالب علمانہ ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں آن ریکارڈ، پورے قرآن میں صرف ایک جگہ آیا ہے وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، پورے قرآن میں کہ ہم نے نعمت تمام کر دی. 3 جگہ آیا ہے تمام کریں گے. دیکھیے غدیر کو کبھی اس طریقے سے بھی سنیے، قرآن مجید میں 3 جگہ آیا ہے اچھا ہم تمام کریں گے. فعل مضارع کا صیغہ فیوچر میں، ہمیشہ خدا نے کہا کر دیں گے. قبلہ بدلنا تھا، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، نبی اپنا چہرہ موڑیے. لِأُتِمَّ نِعْمَتَهُ لِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، یہ آیت ہے. لِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اے میرے حبیب اپنا چہرہ کعبے کی طرف موڑیے، قبلے کی طرف موڑیے. اب
آپ کا قبلہ بدل گیا. پہلے کیا تھا؟ بیت المقدس. اب کیا ہو گیا؟ خانہ کعبہ. خدا کہتا ہے لِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، کیجئے میں اپنی نعمت تمام کروں گا. یعنی قبلہ بدلنے سے اس کی نعمت تمام نہیں ہوئی ہے. ایک اور موقع ہے، فتح مکہ. فتح مکہ بڑا عظیم موقع ہے. مکہ کا فتح ہو جانا بڑا کمال ہے. بھائی جس طرف سجدہ کرنا ہے وہی ہمارے ہاتھ میں نہیں تھا، جہاں حج کرنا ہے وہی ہمارے ہاتھ میں نہیں تھا، وہ کافروں کے ہاتھ میں تھا. کتنی عظیم فتح ہے. ارے صاحب خدا کا گھر مل گیا ہمیں، کافروں کے ہاتھ میں تھا، ہم نے مکہ فتح کر لیا. کتنی خوشی کی تاریخ ہے. معبود آج اپنی نعمت تمام کر دے. اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا قصیدہ بھی پڑھ دیا. سورہ نصر بھی، اس میں بھی ذکر آ گیا اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ. لوگ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، گروہ گروہ لوگ داخل ہو رہے ہیں. معبود اب نعمت تمام کر دے. نہیں، یہاں پر بھی کہا وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اس کی نعمت تمام ہوگی تمہارے اوپر، رک جاؤ. قبلہ بدلا گیا، قبلہ تو نعمت تمام نہیں ہوئی. مکہ فتح ہو گیا، نعمت تمام نہیں ہوئی. خدا نے کہا کریں گے. 3 جگہ آیا کریں گے. آخری مجھے یاد آتا ہے کہ ظاہراً سورہ مائدہ ہی کی آیت ہے، طہارت اور وضو کا حکم بیان کیا گیا. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم. اے صاحبان ایمان، جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو چہرہ دھو، ہاتھ دھو، اپنے آپ کو پاکیزہ کرو. پوری طہارت کا حکم پہنچا دیا گیا. اس کے بعد خدا کہہ رہا ہاں ٹھیک ہے ہم اپنی نعمت تمام کریں گے. توجہ فرمائیے گا، 3 جگہ آیا ہے. قبلہ بدلا گیا، نعمت تمام نہیں ہوئی. خانہ کعبہ فتح ہو گیا، نعمت تمام نہیں ہوئی. طہارت کے احکام بیان کر دیے گئے، لیکن تینوں جگہ یہ کہا گیا کہ ہم کریں گے. عجیب بات ہے، میں بہت غور کر رہا تھا کہ انہی 3 مقامات پر یہ کیوں کہا کہ ہم نعمت تمام کریں گے. یہ تینوں کی تینوں چیزیں علی سے جڑی ہوئی ہیں. وہ کعبہ تو علی سے جڑا ہی ہے کہ جو ملا تو رسول سے ہے، لیکن علی اسی سے ملے ہیں. کعبہ تو علی سے جڑا ہی ہوا ہے. فتح مکہ علی سے نہ جڑا ہوگا تو کس سے جڑا ہوگا؟ اور اس کے بعد طہارت علی سے نہ جڑی ہوگی، جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی. طہارت علی سے اگر جڑی نہ ہوگی تو کس سے جڑی ہوگی؟ ہمارے اور آپ کے 5ویں امام امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ لا يحبنا عبد ولا يتولانا حتى يطهر اللہ قلبہ. کسی شخص تک ہماری محبت اور ولایت پہنچ ہی نہیں سکتی جب تک کہ خدا اسے پاکیزہ نہیں بنا لے گا. طہارت علی سے جڑی ہوئی ہے. 3 جگہوں پر خدا نے کہہ دیا کہ دیکھو، چاہے تم کو کعبہ مل جائے، چاہے تمہیں مکہ مل جائے، چاہے تم پاکیزہ ہو جاؤ، لیکن نعمت اسی وقت تمام ہوگی کہ جب علی کی ولایت کا اعلان ہوگا. چنانچہ جب غدیر خم کے موقع پر رسول اسلام نے من کنتو مولاہو کا اعلان کیا ہے تو فوراً خدا نے آیت نازل کی وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي. دیکھو اس سے پہلے جو میں نے روک کے رکھا تھا، وعدہ کر کے رکھا تھا کہ نعمت تمام کریں گے، علی کی ولایت ہی وہ ذریعہ ہے جس سے نعمتیں تمام ہو رہی ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اچھا، اب آپ ابھی وقت ہے، ابھی صرف آدھا ہی گھنٹہ ہوا ہے، زیادہ پریشان نہ ہوئیے آپ. عام طور سے میرا تو کئی سفر ہو چکا ہے آپ کے یہاں. میں
غدیر کی شب میں کوئی کمپرومائز نہیں کرتا ہوں. بہت زیادہ اصلاح کی باتیں اور بہت زیادہ مطلب وہ جسے کہتے ہیں کہ عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ جب اصلاحی گفتگو ہوتی ہے تو تھوڑا سا انسان جو ہے وہ کروٹیں بدلنے لگتا ہے, پہلو تبدیل کرنے لگتا ہے. لیکن غدیر کی شب میں میرا عام طور سے اصول نہیں ہے. میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ فضائل سنائے جائیں, لیکن ایک بات کے اعتراف کے ساتھ, اور میں ان بچوں کو, یہ جو بچے اور ہمارے نوجوان سامنے بیٹھے ہوئے, ان کے ذہنوں میں ایک بات ڈال دینا چاہتا ہوں کہ کسی غلط فہمی کا شکار مت ہونا. علی کے فضائل ہیں, بڑے سے بڑا خطیب علی کے فضائل بیان کرنے سے عاجز ہے, عاجز ہے. اصل اس کے بس کا نہیں ہے, بس کا نہیں ہے, ممکن نہیں ہے. خدا نے کسی بشر کو, کسی غیر معصوم کو یہ صلاحیت نہیں دی ہے کہ وہ علی کی فضیلت بیان کر سکے. بیان وہ کرے گا جو سمجھے گا. علی کی فضیلت بیان بعد میں ہوگی, پہلے سمجھنا شرط ہے. سمجھنے کے لیے وہ طہارت فکر چاہیے. تو ایک بات تو اپنے ذہن میں سنبھال کے رکھ لیجئے کہ بس کا نہیں ہے کسی کے. عام طور سے میری روش یہ ہے فضائل پڑھنے کی کہ میں اپنی جانب سے لفاظیوں کے ذریعے سے, نکتے بازیوں کے ذریعے سے فضائل پڑھنے کی کوشش نہیں کرتا ہوں. میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ حدیث معصوم کے ذریعے سے فضائل بیان کیا جائے, تاکہ جن کی فضیلت بیان ہو رہی ہے, جس معصوم کی فضیلت بیان ہو رہی ہے, وہ فضیلت بھی معصوم زبان ہی سے بیان ہو, اس کا لطف اور اچھا ہوتا ہے. تو ایک روایت میں لکھ کر لایا ہوں. علی نے خود اپنی فضیلت خود اپنی زبان سے بیان کی. اب اس سے بہتر تو کچھ ہو نہیں سکتا. یہ اور بات ہے کہ خود سے بیان نہیں کی, صحابی کے کہنے سے بیان کی. اور صحابی کون صحابی ہیں؟ صعصع ابن سوحان ہیں. صعصع ابن سوحان کون صحابی ہیں؟ عامہ اور خاصہ دونوں انہیں قبول کرتے ہیں. عامہ اور خاصہ سے مراد شیعہ اور سنی دونوں انہیں قبول کرتے ہیں. بہت اہم صحابی ہیں. دیکھیے, جس وقت علی کو مسلمانوں نے مسند خلافت پر بٹھایا تھا نا, اس وقت بھی ایک چھوٹا سا جشن ہوا تھا. ہمارے اور آپ کے تو علی پہلے امام ہیں, لیکن مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ ہیں. تو جب چوتھے خلیفہ کی حیثیت سے مسند حکومت پر علی کو بٹھایا گیا تھا, اس وقت جو سب سے اچھا قصیدہ پڑھا تھا وہ صعصع ابن سوحان نے پڑھا تھا. بس اس کا ایک جملہ نقل کر دوں اور پھر روایت آپ کی خدمت میں پیش کروں, لیکن جملہ اس کا بعد میں, صلوات آپ کی پہلے. خدا آپ کو سلامت رکھے, آپ کی اس صلوات سے میں راضی ہوں. صعصع ابن سوحان نے, دیکھیں علی قبول نہیں کر رہے تھے وہ مسند حکومت کو. ابن عباس سے پوچھا تھا کہ میرے جوتے کی قیمت کیا ہوگی, یہ جوتا بتاؤ, اور جوتے کو ٹانک رہے تھے, اپنے ہاتھوں سے سل رہے تھے. کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جس میں پیوند نہ لگاؤ. ابن عباس سے پوچھا اس کی کیا قیمت ہوگی, اس کی کیا قیمت ہوگی, کون اس کو خریدے گا, کون اس کو خریدے گا, کون, اس میں اتنے پیوند لگے ہوئے ہیں کہ اس کو کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. کہا تمہاری حکومت کی قیمت اس سے بھی کم ہے میری نگاہ میں. علی نے کہا تمہاری حکومت کی قیمت اس سے بھی کم ہے میری نگاہ میں. علی دنیا کی تمام میں نہیں آتا, دنیا علی کو متاثر نہیں کر سکتی ہے, دنیا کی چکا چوند علی کو متاثر نہیں کر سکتی, کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن پھر بھی جب حکومت کو علی نے قبول کیا
تو اس وقت سب سے پہلا قصیدہ، پہلا تو تھا یا کون سا تھا، لیکن سب سے مشہور قصیدہ جو پڑھا تھا وہ سعصع ابن سوحان نے پڑھا تھا، خاص صحابیوں میں ہے، مولا کے خاص صحابیوں میں۔ بس میں ایک جملہ نقل کر کے روایت آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ سعصع نے کہا کہ یا علی، اب تک جتنے لوگ اس مسند پر بیٹھے ہیں اس مسند نے ان کو عزت بخشی ہے، آج پہلی بار ہوا ہے کہ اس مسند کو آپ نے عزت بخشی ہے۔ لوگ مسندوں کے ذریعے سے عزت پاتے ہیں، لیکن آپ کے ذریعے سے مسند نے عزت پائی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ بھائی ہم جیسے طالب علم، ہمیں عزت منبر کے ذریعے ملتی ہے، یہ منبر مقدس ہے نا، اس کے ذریعے سے ہمیں عزت ملتی ہے، لیکن اہل بیت کے ذریعے سے منبر کو عزت ملتی ہے۔ انہیں منبر کے ذریعے سے عزت نہیں ملتی، منبر کو عزت ان کے ذریعے سے ملتی ہے۔ یہ سعصع ابن سوحان کی فکر تھی۔ مولا کائنات کا آخری وقت تھا، تمام اصحاب گھیرے ہوئے ہیں، بچوں میری طرف متوجہ رہو، گھیرے ہوئے ہیں۔ سعصع ابن سوحان کو ہمیشہ یہ فکر رہتی تھی کہ کیا حاصل کر لیں، اللہ اکبر، کیا حاصل کر لیں، کتنی دیر علی کے پاس بیٹھے تو کیا سیکھ لیں۔ بیٹھے ہوئے تھے، بیٹھے بیٹھے ان کے ذہن میں ایک سوال آ گیا کہ یا علی، یا امیر المؤمنین، انت افضل ام آدم ابو البشر۔ دیکھو روایت پڑھنا میں نے شروع کر دیا۔ اے علی، میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے۔ علی کی فضیلت سننے کے لیے تیار ہیں آپ؟ اگر تیار ہیں تو ایک اچھی سی صلوات اور سنائیے مجھے۔ علی کی زبان سے، خطیب کی زبان سے نہیں، خطیب نہج البلاغہ کا قصیدہ ہے، خطیب نہج البلاغہ کی زبان سے، کسی اور خطیب کی زبان سے نہیں ہے۔ سعصع کہتے ہیں یا علی، یا امیر المؤمنین، انت افضل ام آدم ابو البشر، آپ افضل ہیں یا بشریت کے باپ آدم؟ تو مولا کائنات نے ایک جملہ جو ارشاد فرمایا اس کے بعد وہ یہ تھا، سعصع سے کہا کہ تزکیۃ المرء نفسہ قبیح، بڑا قیمتی جملہ ہے۔ اے سعصع، انسان کا اپنی تعریف میں کچھ کہنا بڑا قبیح ہوتا ہے، کہ اپنی ہی تعریف میں کچھ بولے۔ پہلے یہ کہہ دیا کہ تم مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ میں افضل ہوں یا آدم، تزکیۃ المرء نفسہ قبیح، کسی انسان کا خود اپنی تعریف کرنا قبیح ہوتا ہے، لیکن چونکہ خدا نے قرآن مجید میں کہا ہے، اللہ اکبر، قربان جاؤں علی کی بلاغت پر، چونکہ قرآن میں خدا نے کہا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ جو نعمتیں خدا نے تم کو دی ہیں اسے بیان کرو، تو چونکہ جو نعمتیں خدا نے مجھے دی ہیں وہ میں بیان کر رہا ہوں، اس حوالے سے، اپنی تعریف کے حوالے سے نہیں۔ انا افضل من آدم، علی کہتے ہیں میں آدم سے افضل ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آدم کو خدا نے تمام نعمتیں دے کر جنت میں بھیجا تو کیا کہا؟ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ فکلا منها رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرہ فتکونا من الظالمین۔ علی بول رہے ہیں، قرآن کی آیت ہے کہ اے سعصع، خدا نے تمام نعمتوں کو دے کر آدم کو جنت میں جگہ دی اور کہا کہ یہ دیکھو یہ شجر ممنوعہ ہے، یہ گندم کے درخت کے قریب نہ جانا، باقی ساری نعمتیں تمہارے لیے، جو چاہو کھاؤ۔ لما ذالک، آپ کیوں افضل ہیں؟ کہا آدم نے وہ شجر ممنوعہ سے کھا لیا تھا،
مگر مجھ علی نے پوری زندگی دانے گندم صرف اس لیے نہ کھایا کہ کہیں مشتبہ نہ ہو، دنیا سے میں اتنا بیزار رہتا ہوں، میرا موازنہ نہ کرنا، میں نے پوری زندگی نہیں کھایا۔ آدم کو ایک بار خدا نے منع کیا تھا۔ ساسا کہتا ہے کہ انت افضل ام نوح، یا علی آپ افضل ہیں یا نوح؟ تو مولا کائنات کہتے ہیں انا افضل من نوح، میں نوح سے بھی افضل ہوں۔ لما ذالک، کیسے؟ کہا جب نوح کو خداوند عالم نے اپنی قوم کے لیے دعوت دینے کے لیے بھیجا اور قوم نے ان کو جھٹلایا، ان کو اذیتیں دیں، ان کا انکار کیا، تو انہوں نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کر دی۔ علی سے سلیقہ زندگی سیکھو۔ نوح نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کر دی۔ قرآن کی آیت پھر مولا کائنات نے پڑھی کہ قرآن نے کوٹ کیا، رب لا تذرنی، رب لا تذر وعلی الکافرین دیارہ، جو وہ آیت تھی کہ نوح نے بد دعا کر دی کہ کوئی کافر روئے زمین پر رہنے نہ پائے، لیکن مجھ علی کو جب رسول خدا نے مکے کی ذمہ داری دی تھی سورہ براءت پہنچانے کی، نہیں معاف کیجئے گا، نوح نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کر دی جنہوں نے انہیں جھٹلایا تھا، لیکن رسول کی وفات کے بعد رسول کی امت نے مجھے جھٹلایا، مجھے اذیتیں دیں، میرے دروازے پر آگ اور لکڑیاں لے کر جمع ہوئے، میری گردن میں رسی کا پھندا ڈالا، میرا حق چھینا، مجھے اذیتیں دیں، لیکن میں نے کسی کے لیے بد دعا نہیں کی۔ اگر علی بد دعا کر دیتے تو کوئی روئے زمین پر بچتا؟ عجیب و غریب بات ہے کہ فدق بھی رسول نے اسی مہینے میں دیا تھا۔ یہ انفارمیشنز ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، فدق بھی اسی مہینے میں دیا گیا تھا۔ کہ نوح نے بد دعا کر دی لیکن میں نے بد دعا نہیں کی۔ تو اس نے پھر پوچھا انت افضل ام ابراہیم، آپ افضل ہیں یا ابراہیم؟ کہا انا افضل من ابراہیم، میں ابراہیم سے افضل ہوں۔ لما ذالک، کہا جب ابراہیم نے خدا سے درخواست کی تھی رب ارنی کیف تحیی الموتى، پالنے والے مجھے دکھا کہ مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، قال اولم تؤمن، تو خدا نے کہا تھا ابراہیم تمہیں ایمان نہیں ہے میرے اوپر؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، کہا نہیں خدا ایمان ہے، لیکن میں اپنے اطمینان قلب کے لیے۔ ساسا تم ابراہیم کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ ابراہیم اپنے اطمینان قلب کے لیے اپنی نگاہوں کے سامنے مردے کو زندہ ہوتا ہوا دیکھنا چاہتا تھا، لیکن میں وہ ہوں کہ لو کشف الغطا لمزددت یقینا، اگر پردے ہٹا بھی دیے جائیں تو میرے یقین میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے، میں یقین کی آخری منزل پر ہوں۔ یقین کی آخری منزل پر علی تھے، علی کی نگاہوں کے سامنے سارے پردے ہٹے ہوئے تھے، علی کے لیے کچھ نیا نہیں تھا۔ ہمارے زمانے کا سائنسداں آئنسٹائن علی کی نہج البلاغہ پڑھ کے کہتا ہے، علی کے یقین کا قصیدہ آئنسٹائن پڑھتا ہے اور کہتا ہے مجھے حیرانی ہوتی ہے نہج البلاغہ کو پڑھ کر، میں حیران ہوں، میں شزدر ہوں، مجھے تو لگتا ہے کہ یہ دنیا یا تو علی نے بنائی ہے یا علی کی نگاہوں کے سامنے بنی ہے۔ کیسی کیسی انفارمیشنز ہیں جو نہج البلاغہ میں علی دے رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے 100 سے زیادہ مرتبہ نہج البلاغہ آئنسٹائن نے پڑھی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ 3 بار الگ الگ ورق پلٹ کے رکھ دیا تھا اس نے کہ یہ 1400 سال پہلے کی کتاب میں کیا کروں گا پڑھ کے، جب کسی نے اس کو گفٹ کیا تھا نہج البلاغہ، یہ 1400 سال پہلے کی کتاب میرے کیا سمجھ میں آئے گی، بیکار ہے، کسی کام کی نہیں ہے۔
ایک دن ایسے ہی آرام سے بیٹھا ہوا تھا گھر پہ، کوئی کام نہیں تھا، تو اس نے کہا چلو دیکھتے ہیں وہ کتاب جو پڑھی ہوئی ہے کیا اس میں. کہا پہلا صفحہ ہی جو کھلا تو اسی میں آیا کہ ہم نے بارش کے ذریعے سے، پانی کے ذریعے سے نور بنا دیا. کہاں ہے یہ؟ کون ہے بھائی؟ یہ بات تو آج تک ہمارے لیے منکشف نہیں ہوئی. یہ کون ہے جو 1400 سال پہلے کہہ رہا ہے کہ ہم نے پانی سے نور بنا دیا؟ کہا نہیں، کچھ تو دم ہے اس کتاب میں. کوئی دمدار آدمی ہی کو دم نظر آ سکتا ہے، بے دموں کو اس میں کوئی دم نظر نہیں آئے گا. نہج البلاغہ پڑھے لکھے لوگوں کے لیے ہے، جاہلوں کے لیے نہیں ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. کتنے نبی کا ذکر ہو گیا؟ آدم کا ہو گیا، نوح کا ہو گیا، ابراہیم کا ہو گیا. انت افضل ام موسیٰ؟ آپ افضل ہیں یا موسیٰ؟ کانا افضل من موسیٰ، میں موسیٰ سے بھی افضل ہوں. جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ جب موسیٰ کو فرعون کی طرف، مصر کی طرف خدا نے بھیجا تھا تو موسیٰ نے خدا سے یہ کہا تھا کہ معبود میں نے ان میں کا ایک قتل کر دیا ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ مجھے قتل نہ کر دیں، اس لیے میرے بھائی کو میرے ساتھ کر دے. تو موسیٰ اکیلے جا نہیں رہے تھے، ہارون کو لے کر گئے اور یہ کہہ کے گئے کہ ہارون مجھ سے زیادہ فصیح ہے، ذرا زوردار باتیں کرے گا، میری حفاظت کرے گا. کہا یہ ہے موسیٰ. لیکن جب رسول خدا نے مجھے مکے کی طرف بھیجا، کیوں نہیں جا رہے تھے جناب موسیٰ؟ کہ مصر میں کسی فرعونی کو انہوں نے قتل کر دیا تھا. دلیل، مصر میں کسی فرعونی کو انہوں نے قتل کر دیا تھا. کیوں نہیں جا رہے تھے؟ کہ میں نے چونکہ قتل کر دیا. فَوَكَزَهُ، قرآن میں آیا نا کہ گھوسا مار دیا تھا، گھوسا مار کے ایک گھوسے میں مار دیا تھا. بڑے بہادر تھے جناب موسیٰ، ایک گھوسا ایسا مارا مر ہی گیا تھا، وہ فرعونی تھا. تو وہ اچھا اس کے بعد پھر خدا نے ان کو بھگایا بھی کہ چلو اچھا نکلو یہاں سے، ٹھیک ہے. لیکن وہ جانا نہیں چاہ رہے تھے کہ بھائی وہ ایک بار تو میں نے قتل کر دیا تھا، وہ لوگ پکڑ لیں گے پھر مجھے قتل کر دیں گے، تو ہارون کو ساتھ کرو نا، میں اکیلے نہیں جاؤں گا. کہا تم اس موسیٰ سے میرا موازنہ کر رہے ہو کہ جو فرعونیوں کی طرف صرف اس لیے نہیں جا رہا تھا کہ اس نے ایک کو قتل کر دیا تھا. رسول نے سورہ برات دے کے مجھے مکے بھیجا تھا، میں نے خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ کر پوری سورہ برات کی تلاوت وہاں کی تھی، جبکہ میرے سامنے جتنے تھے ان میں سے ہر گھر میں کسی کا بھائی، کسی کے بھائی کو میں نے مارا تھا، کسی کے باپ کو میں نے مارا تھا، کسی کے چچا کو میں نے مارا تھا، کسی کے ماموں کو میں نے مارا تھا. موسیٰ ڈر گئے تھے، میں نہیں ڈرا تھا. یہ میرا یقین اپنے خدا کی ذات پر ہے. انت افضل ام عیسیٰ؟ آ گئے، آخری آ گئے. پریشان نہ ہوئیے. ویسے علی کی فضیلت سے پریشان کوئی اور ہوتا ہے، اپنے نہیں ہوتے. آپ افضل ہیں یا عیسیٰ؟ کانا افضل من عیسیٰ، میں عیسیٰ سے بھی زیادہ افضل ہوں. کیوں؟ کہا جب بیت المقدس کی طرف ان کی ماں گئیں تو خدا نے یہ کہہ کے ہٹا دیا تھا کہ ہذہ بیت العبادہ لا بیت الولادہ. مریم کہاں؟ یہ عبادت کا گھر ہے، ولادت کا گھر نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ ابھی میں تغییر قبلہ کی بات کر رہا تھا. وہ بیت المقدس مسلمانوں کا پہلا قبلہ، ایک معصوم نبی کی معصومہ ماں جب وہاں اپنے بچے کو جنم دینے کے لیے جاتی ہیں تو خدا واپس کر دیتا نہیں. یہ عبادت کا گھر ہے، ولادت کا گھر نہیں ہے. کہا وہ مریم تھیں لیکن یہ میری ماں تھیں.
جو فاطمہ بنت اسد ہیں، وہ بیت المقدس تھا، یہ خانہ کعبہ ہے۔ یہاں جب ہماری ماں قریب گئی ہیں تو انہوں نے خدا کو اپنے بطن میں پلنے والے مولود کا واسطہ دیا تھا کہ معبود میری مشکل آسان کر۔ خدا نے انہیں کعبے سے دور نہیں کیا، ایک نیا در بنایا ہے تاکہ وہاں میری ولادت ہو سکے۔ ساسا کہتا ہے کہ آپ افضل ہیں یا پیغمبر؟ اللہ کہا پیغمبر، میں ان کا جانشین ہوں۔ اور اسی وقت مولا نے فرمایا تھا انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ غلاموں کا یہ حال ہے کہ سارے نبیوں سے افضل ہے، نبی کی فضیلت کا کیا حال ہوگا؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ کنیکشن بنائیے اپنا، رابطہ۔ آپ علی والے ہیں۔ میں نے کہا نا، میں ممبر پہ ہمیشہ وہی کہتا ہوں جس کے لیے پہلے کوشش کرتا ہوں کہ خود کر لوں۔ کوشش یہ کرتا ہوں، آج ایگریمنٹ کی رات ہے، ایک ایگریمنٹ کیجئے گا، جس کو نتیجہ ملے وہ مجھ سے شیئر بھی کر سکتا ہے کہ ایگریمنٹ کا کچھ نتیجہ ملا یا نہیں ملا۔ ایگریمنٹ کیجئے گا۔ آپ علی والے ہیں، اپنے عہدے کو کم مت سمجھیے، اپنے منصب کو کم مت سمجھیے، بڑی حیثیت ہے۔ علامہ امینی کا نام سنا ہے؟ علامہ امینی تو ہمارے زمانے کے عالم ہیں، ہمارے زمانے کے محدث ہیں، کیا بزرگ شخصیت ہے، ہندوستان بھی آئے تھے۔ ایک کتاب صرف لکھی ہے الغدیر، اور بھی کتابیں لیکن جس سے مشہور ہوئے ہیں وہ الغدیر ہے۔ نجف اشرف میں تھے، ایک چاہنے والا سنی تھا، آیا کہنے لگا میری ماں بیمار ہے۔ اللہ اکبر، میری ماں بیمار ہے، بستر مرگ پر ہے، میری ماں کے لیے کچھ کیجئے، خدا میری ماں کو بچا لے۔ سنو علی سے کنیکشن کا، علی سے رابطے کی حیثیت کو سمجھو۔ کہا میری ماں کو بچا لیجئے۔ علامہ امینی کہتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ حکیم کے پاس جاؤ، میں کوئی ڈاکٹر تھوڑی ہوں۔ سنی تھا آنے والا، کہا آپ تو بڑا علی علی کرتے ہیں، آپ کا تو رابطہ علی سے ہے نا، میں اس لیے آیا ہوں آپ کے پاس کیونکہ آپ کا رابطہ علی سے ہے۔ تو کہا اچھا رک جاؤ۔ پیپر اٹھایا، پیپر پہ کچھ لکھا، کاغذ کو موڑا، اور موڑنے کے بعد اس کو دے دیا، کہا یہ لو لے جاؤ، اپنی ماں کی پیشانی پر رکھ دو۔ 1 گھنٹہ نہیں گزرا تھا کہ اس کی ماں پورے قبیلے کے ساتھ علامہ امینی کے پاس آ گئی، 1 گھنٹے کے اندر۔ پرچی دی، تعویذ، جسے آپ تعویذ کہتے ہیں، یہ عملی تعویذ ہے، یہ کوئی اور تعویذ نہیں ہے۔ کہا جاؤ اپنی ماں کی پیشانی پر رکھ دو۔ 1 گھنٹے کے اندر ماں، پورا قبیلہ بیٹے کے ساتھ۔ علامہ امینی کے شاگردوں نے کہا کہ ارے ابھی جس کو آپ نے پرچی دی تھی وہ آیا، پورے سب لوگوں کے ساتھ آیا۔ اچھا انہیں تو تھوڑی معلوم کہ ماں آئے کہ کون ہے، انہیں یہ لگا کہ کچھ ہو گیا، حادثہ ہو گیا۔ کہا یہ سارے لوگ آپ کے دروازے پر آ گئے۔ کہا بلاؤ، اندر بلاؤ، سب رو رہے ہیں۔ اندر آئے، کہا کیا ہوا؟ کہا ہمیں علی کا شیعہ بنا دو۔ کہا لیکن ہوا کیا؟ کہا آپ نے کون سی پرچی دی تھی؟ کہا یہ میری ماں اٹھ کے پانی نہیں پی سکتی تھی، یہ ہے ساتھ میں آئی ہے۔ کہا اس نے عجیب و غریب منظر دیکھا اپنی آنکھوں سے، ملک الموت روح قبض کرنے آیا تھا، کہ اس نے دیکھا کہ ملک الموت کو شاہ نجف آ کے ہٹاتے ہیں اور کہتے ہیں امینی کے احترام میں نے اسے حیات بخش دی۔ اللہ اکبر، امینی کے احترام میں نے اسے حیات بخش دی۔ علامہ امینی رونے لگے، کہنے لگے پرچی میں کیا تھا آپ کے؟ کہا لے کر آؤ۔ پرچی اس سے لے لی، پرچی کو کھولا، معلوم ہے کیا لکھا تھا؟ من عبد الحسین امینی الى امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من عبد الحسین امینی الى امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب۔ چھوٹا سا خط ہے عبد الحسین امینی کی جانب سے
علی ابن ابی طالب کی جانب، مولا آپ کی نگاہ میں اگر اس امینی کی تھوڑی سی بھی عزت ہے تو اسے شفا دے دیجئے۔ آنے والے امام نے کہا امینی کی عزت کے احترام میں شفا ہے۔ تمہارا مولا ہے، تمہارا مولا ہے، دینے میں کوتاہی نہیں کرتا، لینے والا بناؤ، اپنے آپ کو لینے والا بناؤ، سیکھو لینا۔ یہاں پر غیر آ کے لیتے ہیں، تم تو اپنے ہو۔ یہی علامہ امینی ہے، یہی علامہ امینی ہے۔ پتہ نہیں کسی، اب دیکھیے آپ غور کیجئے، ایک ہی انسان کی زندگی کا واقعہ ہے۔ نجف اشرف میں بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھا ایک عراقی کسی دیہات سے اپنے فالج زدہ بچے کو لے کر آتا اور لانے کے بعد حرم کے پاس ڈال دیتا اور کہتا یا علی اسے شفا دیجئے، یہ کہہ کے باہر چلا جاتا ہے اور اپنے بازار سے کام وام کر کے آتا تو اس کا بچہ ٹہلنے لگتا ہے جو فالج زدہ تھا، وہ لے کے چلا جاتا ہے۔ علامہ امینی کو یہ بات بڑی عجیب و غریب لگی، انہوں نے شکوہ کیا مولا سے کہ مولا کبھی کبھی ہم اپنی آرزوؤں کے لیے آپ کے پاس اتنا آتے ہیں، اتنا گڑ گڑاتے ہیں، آپ دیتے نہیں ہیں، یہ کیا تھا؟ ایک آدمی آیا، بچہ پھینک کر چلا گیا، آپ نے فوراً شفا دے دی۔ کہا امینی ہے، رات میں ہی امام کو خواب میں دیکھا، امام نے کہا کہ امینی کبھی کبھی ہمارا جو بہت اپنا ہوتا ہے نا، اسے ہم اس لیے روک کے رکھتے ہیں کہ بار بار ہمارے پاس آئے، بار بار ہمارے پاس آئے، ہم سے محبت ہے انہیں، ہم سے محبت ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ خدا اپنے آپ کو تواب کیوں کہتا ہے؟ ایک بار توبہ کرنے والے کو تائب کہتے ہیں، بار بار توبہ کرنے والے کو، وہ بار بار توبہ کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ کوئی بات نہیں، تم انسان ہو، غلطی ہوگی، پھر آؤ۔ دروازہ بند نہیں ہوا ہے، دروازہ بند نہیں ہوا ہے۔ بس آخری گوشہ اور سن لیجئے، اور یہ بھی امام کے صحابی سے ہے، یہ بھی میری طرف سے نہیں ہے۔ دنیا نے بہت کوششیں کی، نماز کے بعد علی کے اوپر سب و شتم کو واجب قرار دے دیا گیا۔ اللہ اکبر، آپ معجزہ دیکھیں علی کا، جس ذات کے اوپر نماز کے بعد سب و شتم واجب تھا، اس ذات کے لیے امام شافعی کہتے ہیں کہ جو آپ پر درود نہ بھیجے اس کی نماز نہیں ہوگی۔ کمال ہے، کمال ہے، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ من لم یصل علیکم لا صلاۃ لا، نماز نہیں ہوگی اس کی۔ امیر شام، یہ لفظ مجھے اچھا بھی نہیں لگتا، میں فقیر شام کہتا ہوں اسے۔ ابن عباس کو ایک دن گرفتار کروا لیا۔ اب گرفتار کیا کروانا، بلا لیا دربار میں، کہا میں نے سنا ہے کہ تم بڑا علی کی فضیلت بیان کرتے ہو، تمہیں معلوم نہیں کہ میری حکومت میں علی کی فضیلت نہیں بیان کی جا سکتی؟ ابن عباس حضرت علی کے شاگرد ہیں، مفسر قرآن ہیں، انہوں نے فوراً کہا اے امیر شام، میں علی کی فضیلت نہیں بیان کرتا، میں صرف قرآن پڑھتا ہوں، میں تو قرآن پڑھتا ہوں۔ کہا کیا پڑھتے ہو قرآن میں؟ کہا میں قرآن پڑھتا ہوں انما انت منذر وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے۔ تو فوراً کہتا ہے یہ آیت پڑھنا ضروری ہے، کوئی اور آیت پڑھو۔ کہا کون سی پڑھوں؟ کہا نہیں، اس کے علاوہ کوئی پڑھو جس میں علی کی فضیلت نہ ہو۔ کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ کہا پھر یہ پڑھنا ضروری ہے؟ دیکھیں ابن عباس نے تو بہت ساری آیت پڑھی تھی، جتنی مجھے یاد آ جائے گی میں سب سنا دوں گا۔ وہ ابن عباس تھے، انہوں نے بہت ساری آیتیں پڑھی تھیں۔
معصوم کا قول ہے ثلثہ فینا، اس قرآن میں 1/3 ہمارے بارے میں ہے، 1/3۔ اگر 6000 آیتیں ہیں تو 2000 صرف ہمارے بارے میں ہیں۔ ابن عباس نے تو 10-15 پڑھی تھی صرف، 1/3۔ کہا یہ نہیں کوئی اور پڑھو، کہا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ جیسے ہی راکعون کہا فوراً کہتا ہے یہ آیت پڑھنا ضروری ہے، کوئی اور پڑھو، کیونکہ معلوم تھا کہ اس میں بھی فضیلت ہے۔ کہا کوئی اور پڑھو، کہا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہا نہیں کوئی اور آیت پڑھو۔ کہا قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، اے میرے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی، کہ ہماری گواہی کے لیے اللہ کافی ہے اور وہ کافی ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ کہا ابن عباس یہ آیت پڑھنا ضروری ہے، اتنا بڑا قرآن ہے، کوئی اور آیت پڑھو۔ ابن عباس نے کہا میں صرف قرآن پڑھتا ہوں۔ کہا کوئی اور آیت پڑھو، یہ آیت پڑھنا ضروری ہے؟ کہا ٹھیک ہے وہ والی پڑھتے ہیں، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ امیر شام کہتا ہے یہ پڑھنا ضروری ہے، اس کے بنا کام نہیں چلے گا، کوئی اور پڑھو۔ تو کہا وہ پڑھتے ہیں سأل سائل بعذاب واقع، کہا ابن عباس اس کو نہ پڑھو کوئی اور پڑھو۔ کہا وہ پڑھتے ہیں عما یتساءلون عن النبأ العظیم، کہا ابن عباس اسے بھی نہ پڑھو کوئی اور پڑھو۔ کہا وہ پڑھتا ہوں واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، کہا ابن عباس یہ بھی نہ پڑھو، وہ کوئی اور آیت پڑھو۔ کہا پھر وہ پڑھتا ہوں اليوم یئس الذین کفروا فلا تخشوهم واخشونی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ کہا نہیں یہ بھی نہیں پڑھو، کوئی اور پڑھو۔ کہا وہ پڑھتا ہوں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اس نے ہاتھ جوڑ لیا، کہا نہیں اب میں بتاؤں گا کہ کون سی آیت پڑھنی ہے، تم چپ ہو جاؤ۔ کہا پھر تو بتا دے۔ کہا دیکھو قرآن میں ایک سورہ ہے جس میں قیامت کا ذکر ہے، جس میں زلزلے کا ذکر ہے۔ کہا کون سا؟ کہا سورہ زلزال، وہ والا سورہ پڑھو۔ یاد ہے کسی کو؟ ہاں یاد ہے؟ نہیں یاد ہے؟ ہاتھ کیوں اٹھا رہا؟ جس کو یاد ہوتا ابھی انعام بھی ملتا۔ یاد ہے بیٹا؟ پڑھو۔ وقال الانسان خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا۔ اس بچے کا انعام 200 روپیہ ہے، جن صاحب کو دینا ہو دے دیں گے، نہیں دیں گے تو میں دوں گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اپنی طرف سے اس نے کہا کہ یہ والا پڑھو، اس میں زلزلے کا ذکر ہے، قیامت کا ذکر ہے، اذا زلزلت الارض زلزالها وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا۔ وہ پڑھتا جا رہا تھا، ابن عباس مسکراتے جا رہے تھے۔ کہا اے امیر شام تجھے پتا ہے جب جب مدینے میں اس آیت کی تلاوت ہوتی ہے، جب جب مدینے میں اس سورے کو پڑھا جاتا ہے، لوگ صرف علی کو یاد کرتے ہیں۔ کہا کیسے؟ اس میں اب علی کہاں سے آ گئے؟ اب اس میں علی کہاں سے آ گئے؟ کہا خدا کی قسم رسول کی وفات کے بعد مدینے میں ایک بار زلزلہ آیا تھا، اور زلزلہ اتنا خطرناک تھا کہ لوگ اپنے گھروں میں ٹک نہیں رہے تھے، گھروں سے باہر نکل کر آ گئے۔ دیکھیے اب گفتگو ختم ہو رہی ہے، گھروں سے باہر نکل کر آ گئے، لیکن زلزلہ پھر بھی نہیں رکا۔ اچانک لوگوں کو یاد آیا، چلتے ہیں علی کے دروازے پر، علی کے دروازے پر آئے، یا علی مدینے کی زمین کانپ رہی ہے، رکتی نہیں ہے۔ لوگوں نے دیکھا علی اپنے گھر سے باہر آئے، زمین پر ہاتھ مارا اور پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها۔ اے زمین تجھے ابو تراب حکم دیتا ہے کہ ٹھہر جا، جو زمین خدا کے حکم سے کانپ رہی تھی علی کے حکم سے رک گئی۔ ایک یہ نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حیدری۔
کہا جب جب اس آیت کی تلاوت ہوتی ہے لوگ صرف علی کو یاد کرتے ہیں، تو کہا پھر کیا کیا جائے کہ لوگ علی کو بھول جائیں؟ ابن عباس نے تاریخی جملہ شام کے دربار میں کہا کہ اے امیر شام، اگر علی کی فضیلت کو روکنا ہے تو قرآن کو بند کرنا پڑے گا، جب تک قرآن زندہ رہے گا علی کی فضیلت زندہ رہے گی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ اللهم صل على محمد۔ بارے الہا، یہ مبارک شب ہے، مسعود شب ہے، نیک شب ہے۔ آج کے دن ویسے بھی تیرے کرم کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ آج علی کے صدقے میں ہمیں یقین ہے کہ تو ہمارے گناہوں کی جانب نہیں دیکھے گا، آج علی کی محبت کی جانب دیکھے گا۔ پالنے والے، ہم علی کے واسطے سے تیری بارگاہ میں طلب کرنے آئے ہیں، جتنے لوگ اس محفل میں شریک ہیں سب کی شرعی حاجات کو قبول فرما۔ بار الہ بحق محمد و آل محمد ہمارے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ معبود بحق محمد و آل محمد ہماری زندگی کا جتنا حصہ بچا ہے اس حصے میں دین پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ معبود بحق محمد و آل محمد ہمیں توفیقات خیر عطا فرما۔ معبود بحق محمد و آل محمد مقروضین کے قرض کو ادا فرما، بے روزگاروں کو صاحب روزگار بنا، جو صاحبان روزگار ہیں ان کی روزی میں ترقی عنایت فرما، بے اولادوں کو صاحب اولاد بنا، جو صاحبان اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا۔ پالنے والے، ہم سب کو دنیا کی سعادت بھی عنایت فرما، آخرت کی سعادت بھی عنایت فرما۔ معبود بحق محمد و آل محمد اس دنیا میں اہل بیت کی سیرت اختیار کرنے کی توفیق عنایت فرما، آخرت میں اہل بیت کی معیت ہمارا مقدر فرما۔ معبود بحق محمد و آل محمد تمام خدمت گزاران دین، علماء کرام، مراجع عظام، بالخصوص حضرت آیت اللہ خامنئی، حضرت آیت اللہ سیستانی کو طول عمر عطا فرما۔ معبود اس جماعت کے جتنے بھی بزرگان، اس راجولہ کے جتنے بھی بزرگان اس دنیا سے گزر چکے ہیں، جو کل تک ہمارے ساتھ تھے آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں، جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں، ان سب کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ معبود علی کے صدقے میں سب کی مغفرت فرما۔ معبود بحق محمد و آل محمد منتقم خون حسینی سلطان دمہ حضرت امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر تمام مومنین و مومنات، بالخصوص راجولہ کے مومنین و مومنات کی ارواح کے لیے اصال فرما۔